بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سجدہ سہو کے حوالے سے کہ سجدہ سہو کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے اور سجدہ سہو کب اور کیسے کرنا چاہیے۔ سجدہ سہو کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات نماز میں کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، اور اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے تو بندے کی نماز ادا نہیں ہوتی، نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ اس لیے سجدہ سہو سے متعلق جتنی بھی مسائل ہیں انہیں سیکھنا چاہیے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ سجدہ سہو کب اور کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کے واجبات میں سے ایک یا ایک سے زائد واجب رہ جائیں، کسی واجب کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے، کسی واجب کو 2 مرتبہ ادا کر دیا جائے، کسی واجب میں تبدیلی کر دی جائے، مثال کے طور پر سری قرات کی جگہ جہری قرات کر لی یا جہری قرات کی جگہ سری قرات کر لی، کسی فرض کو مقدم یا مؤخر کر دیا، کسی فرض کو 2 مرتبہ ادا کر لیا، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کب اور کیسے کرنا چاہیے۔ تو آخری قاعدہ میں تشہد پڑھ کر، التحیات للہ عبدہ ورسولہ تک پڑھ کر دائیں طرف سلام پھیریں، صرف ایک طرف، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کریں، اور حسب معمول دونوں سجدوں میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہ اکبر پڑھ کر بیٹھ جائیں، دوبارہ سے التحیات، درود پاک اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر نماز مکمل کر لیں۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر سجدہ سہو تو واجب نہیں تھا لیکن اسے شک ہوا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا چاہیے، اور وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے، تو اس صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صرف شک کی بنیاد پر سجدہ سہو نہیں کرنا چاہیے، البتہ اگر کسی آدمی نے شک کی بنیاد پر سجدہ سہو کر لیا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے ایک سے زائد مرتبہ ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اوپر جو چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ان میں سے ایک غلطی ہو، 2 ہوں، 4 ہوں، جتنی غلطیاں بھی ہو جائیں تو صرف ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ ایک ہی مرتبہ سجدہ سہو ان تمام غلطیوں کا ازالہ کر دے گا۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی سے امام کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہوئے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اس بندے پر سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے۔ البتہ اگر امام سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، جب امام سجدہ سہو کرے گا تو اس بندے پر بھی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ البتہ اس کی ایک صورت یہ ہے، اگر کوئی آدمی ایسے وقت میں جماعت کے ساتھ شریک ہوا کہ اس کی 1، 2، 3 رکعت رہ گئی، اب اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ بندہ اپنی 1، 2، 3 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے بعد اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ آخری قاعدہ میں تشہد پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرے، اور اس کے بعد دوبارہ سے تشہد، درود پاک اور دعا پڑھ کر نماز کو مکمل کرے۔ یعنی اس بندے کو چاہیے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد کی غلطی کی وجہ سے سجدہ سہو کرنا چاہیے۔ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اگر اس بندے سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے پر سجدہ سہو واجب ہوا اور اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو واجب تھا اور کسی نے سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز مکمل کر کے اپنی جگہ سے اٹھ گیا، تو اس کے لیے نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ضروری ہے۔ اور اوپر بھی جو چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یہ اگر غلطی سے ہو جائیں تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر ان میں سے کوئی کام کر لیا تو اس بندے کی بھی نماز نہیں ہوگی، اسے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے مسائل سیکھ کر نمازوں کا اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔